الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. اور وہ وقت یاد کرنے کا ہے جب ہم نے کہا ان لوگوں سے کہ تم داخل ہو اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ پیو خوشی بخوشی جہاں سے جو چیز چاہو. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب اس دروازے میں داخل ہو تو سجدے کی حالت میں داخل ہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور اس وقت میں کہو کہ معاف کر دیجئے میرے گناہ، میرے خطا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، تو نیکی کرنے والے کو میں بڑھا دیتا ہوں. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا، پھر ان لوگوں نے بدل لیے اس بات کو جو کہنے کا حکم کیا گیا تھا. فأنزلنا على الذين ظلموا، پھر ہم نے اتارا ان لوگوں پر آسمان سے عذاب، اس سبب سے کہ وہ لوگ تجاوز کرنے والے تھے، فسق کرنے والے تھے. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی والی مجلس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے سلسلے میں ذکر آیا تھا، اور جس کا حاصل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پریشانیوں اور تکلیفوں اور آزمائش کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، ان کی جماعت کو فرعون کی اذیت اور اس کی تکلیف اور اس کی شرارتوں سے نجات دیا اور ایک دریا کے راستوں سے پار کیا. اور فرعون کو اللہ رب العالمین نے دریا میں ڈبو دیا، غرق کر دیا، اور اس کے تمام فوج لاہ لشکر کے ساتھ وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، جس کی میں نے مختصر انداز میں ذکر کیا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم مکمل نجات پالی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص جگہ عطا فرمائی، جو خوبصورت وادی پہاڑوں کے دامن میں سرسبز شاداب، بہت ہی خوشگوار، صحت کے اعتبار سے بڑی اچھی جگہ،
رہنے سہنے کے اعتبار سے سکون، کسی طرح کوئی اب ڈر خوف نہیں، اس لیے کہ انسان کو اس دنیا میں دو چیز اگر حاصل ہو جائے تو بہت خوش نصیب ہے۔ ایک رہنے کے لیے سکون کی جگہ، اور کھانے پینے کے لیے اطمینان کی روزی اور رزق۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے خاص وادی، جس کو مفسرین نے اس کا نام ذکر کیے، وادی الطیّ کہا جاتا ہے۔ پہاڑ کے دامن میں بہت ہی سرسبز، شاداب، خوشگوار جگہ پہ اللہ نے ٹھہرنے کا حکم دے دیا، یہاں ٹھہرو۔ چھت بھی نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں چیز جس کا ذکر پہلے گزرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ یہاں ٹھہرے کیسے؟ گھر نہیں، مکان نہیں، چھت نہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں ان کے لیے ایک ابر، ایک بادل کو سایہ بنا دیا، جو ان پر ہمیشہ وہ بادل سائے کی طرح، جیسے ہمارے اور آپ کے گھروں میں ایک چھت سایہ کا ذریعہ ہوتا ہے، ایسے ہی جہاں وہ لوگ ہوتے تھے وہ سایہ بن کر کے بادل آ جاتا تھا۔ کھانے کا انتظام پہلے بھی عرض کیا تھا کہ من و سلوہ، درخت پر ایک بہترین حلوہ کی شکل میں ایک میٹھی چیز اللہ پیدا فرما دیتا تھا، اور تیتر بٹیر جس کو کہیے پرندہ ان کے ہاتھوں میں آ جاتے تھے اور فوراً وہ پکا جاتے تھے، ذبح بھی ہو جاتے تھے اور سب کچھ تیار، بڑے اطمینان سے وہ لوگ کھاتے پیتے تھے۔ کپڑے بھی ان کے بچوں کی طرح جیسے بڑھتا تھا، یہ بھی بڑھتا تھا، نہ دھونے کی ضرورت، نہ وہ کپڑے گندے ہوتے تھے، اللہ کی طرف سے ایک قدرتی نظام۔ اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا کہ اس وادی میں داخل ہو تو کیا حکم دیا کہ تم عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، میرا شکر بجا لانا، اپنی غلطیوں اور خطاؤں کے سلسلے میں معافی مجھ سے مانگنا، اتنا کام تم کرنا، باقی سارا کام ہم تیرا کریں گے۔ وَقُلُوا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، خوب کھاؤ، میں کبھی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ کا انداز دیکھیے، اللہ کھلانے میں بندوں کو کبھی نہیں بھوکا رکھتا ہے، وہ کبھی نہیں فاقے پر اس کی زندگی گزارنے دیتا، لیکن جب بندے ناشکر اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تب روزی کو اللہ تنگ کرتا ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے، جس کا ترجمہ اور جس کے معنی مطلب پر مفسرین غور کرتے ہیں اور قرآن جاننے والے سمجھنے والے، تو اس کا معنی اتنا وسیع ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، خوب کھاؤ جہاں تیرا جی چاہے، جیسے تیرا جی چاہے، خوب کھاؤ، ہنستا خوشی کے ساتھ۔ رغدوں کی مطلب ہے نا بالکل بشاشت کے ساتھ کھاؤ، کوئی ڈر خوف نہیں، نہ اس سے تمہارے اندر بیماریاں پیدا ہوگی، نہ تمہارے پیٹ خراب ہوں گے، نہ تیرے لیے کچھ پریشانیاں آئے گی، بالکل سکون سے خوب کھاؤ۔ اللہ کھانے کا حکم دیتا ہے، اور ہمارا اسلام، ہماری تہذیب، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ تم ہمیشہ جہنم کی فکروں میں روتے مت رہو۔ اگر تم یہی کرتے رہو گے تو تمہارے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو جائے گی، تمہارے اندر ایک سستی کاہلی فکر کی وجہ سے تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اسی لیے کبھی جائز دائرے میں تم ہنسو، خوشی بھی مناؤ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں اپنے دل کی باتوں کا اظہار بھی کرو، اچھے ڈھنگ سے کھاؤ پیو، اچھے طریقے سے رہو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لہٰذا اللہ فرما رہا خوب کھاؤ اس وادی میں، خوب کھاؤ، لیکن یہ خیال رکھنا کہ اپنی غلطیوں پر ہمیشہ مغفرت مانگتے رہنا مجھ سے۔ غلطی ہونا تم سے لازم ہے، تم انسان ہو، تم سے خطا ضرور ہوگی، لیکن اس کا یہی علاج ہے کہ تم معافی مانگتے رہنا، اور یہ کہتے رہنا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، عاجزی کے ساتھ اس وادی میں داخل ہونا، اور حِطّہ مغفرت اپنے گناہوں کے لیے مانگتے رہنا اللہ سے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، تم اتنا کام کرو گے تم نیکی والوں کو خوب بڑھاتے ہیں، روزی بھی بڑھائیں گے، صحت بھی بڑھائیں گے، اس کی ساری نعمتیں ہم بڑھاتے چلے جائیں گے، کم نہیں کریں گے۔ اس وادی میں وہ لوگ 40 سال تک ٹھہرے، کتنے؟
40 سال تک ٹھہرے، کوئی چھت نہیں، کوئی گھر مکان نہیں، کوئی دکانداری مارکیٹ نہیں، کوئی کسی طرح سے کوئی کھانے کمانے کا کوئی اس طرح نظام نہیں، بالکل اللہ کی طرف سے ان سب کو خوب نعمتیں مل رہی تھیں، خوب مل رہی تھیں۔ 40 سال کے درمیان میں کچھ تبدیلیاں خود یہ لوگ پیدا کرنے لگے اور اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف وہ لوگ ہونے لگے اور کیا کرنے لگے؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جو حکم ان کو دیا گیا تھا، جو عبادت کرنے کا ان کو طریقہ بتایا گیا تھا، اس کو بدل دیا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، اللہ نے فرمایا تھا مغفرت مانگتے رہنا، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، سجدے میں اپنا وقت کچھ گزارنا، ادب احترام عاجزی کے ساتھ میں رہنا، ملنساری کے ساتھ میں رہنا، مغفرت یہ ان کی عبادت تھی۔ ان کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، ہم کو اور آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، بہت ساری عبادات کے حکم دیے گئے ہیں، ان کو نماز کا حکم نہیں، گویا کہ ان کی یہی عبادت تھی کہ تم کبھی سجدے میں جا کے مغفرت کی دعائیں کرنا اور اس وادی کا احترام کرنا، اور یہاں پر بہت ہی عاجزی انکساری کے ساتھ ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہنا، کسی کا حق نہیں دبانا، کل کی تم فکر نہیں کرنا، کل کا مالک میں ہوں تیرا۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارا سسٹم ان کو دیا تھا۔ کیا بدل دیے؟ اللہ نے فرمایا تھا وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہو، حدیث پاک میں ہے، یہ لوگ کہنے لگے حَبَّةٌ حَبَّةٌ، ہم کو مغفرت نہیں چاہیے، ہم کو دانا چاہیے۔ کیا چاہیے؟ حبہ کے معنی ہے دانا، یعنی اب ہم کو یہ کھانا نہیں چاہیے، یہ بھنے بھنائے یہ حلوے نہیں، بلکہ ہم کو زمین سے دانے والی چیزیں چاہیے۔ حبہ بدل دیے، حتہ کی جگہ پر میں کیا لائے وہ لوگ؟ حبہ کو لائے، حبہ یہی کہتے تھے۔ قولاً غیر الذی قیل لہم، اللہ ناراض ہو گیا، ہم جو کہنے کے لیے کہیں یہ اس کو بدل دیے، یہ لوگ ناشکری کرنے لگے۔ کیا ہوا؟ یہ لوگ پھر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے اور ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نافرمانی کرنے لگے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یہ لوگ صبح سامان باندھتے تھے اور تیاری کرتے تھے کہ اس وادی سے نکل کر کے اپنی پرانی جگہ مصر واپس چلا جاؤں، وہاں بہت کچھ ہے، گھر ہے، مکان ہے، سب کچھ ہے، وہاں بہت اچھی زندگی تھی، یہ وادی میں آ کر کے پڑا ہوں، کچھ کام نہیں، کچھ کرنے کا نہیں، لہذا سامان وہ لوگ صبح باندھتے تھے، سواری تیار کرتے تھے اور پھر وہ نکلتے تھے۔ یہ وادی کی لمبائی چوڑائی کوئی زیادہ نہیں، 10 میل کی تھی۔ کتنے؟ 10 میل۔ یہ لوگ صبح چلتے تھے، چلتے تھک جاتے تھے، شام ہوتا، شام کے وقت میں جب وہ لوگ ٹٹول کر کے دیکھتے تو وہیں ہوتے جہاں سے وہ چلتے تھے۔ اللہ ان کو قدرتی گھما دیتا تھا، ہزار کوشش کرتے تھے وہ لوگ اس وادی سے نکل جاؤں اور نکل کر کے مصر کی آبادی میں اپنی آبادی بنا لوں، یہاں آ کر کے یہ سب کیا کروں، ایک نبی کا حکم اور یہ سجدہ، یہ مغفرت اور یہ کام، اس سے بہتر ہے ہم آزادی کے ساتھ وہاں رہیں گے۔ یہ 10 کوس 10 میل کہہ لیجئے، اتنا بڑا وادی ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی گیٹ نہیں لگا ہوا ہے، کوئی دروازہ نہیں لگا ہوا ہے، لوگ نکل رہے ہیں صبح اور جانا چاہتے ہیں، لیکن شام کو جب دیکھتے ہیں تو جہاں سے وہ نکلے تھے وہیں ہوتے تھے۔ اللہ زمین کو اس طرح ان کے لیے بنا دیا تھا، ہزار کوشش کے باوجود بھی نہیں نکل سکے۔ آج ہم مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں، نہیں نکل پا رہے ہیں۔ آج ہم مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں، نہیں نکل پا رہے ہیں، جگہ بدل دیتے ہیں پھر بھی وہاں مصیبت آ جاتی ہے، مصیبت سے نہیں نکل پاتے۔ اس کی وجہ یہی ہے ہم اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ نہیں نکلنے دے گا۔ جب تک کہ ہم اللہ کی فرما بردار نہیں بنیں گے، اس وقت سے مصیبتوں سے ہم نہیں نکل سکتے ہیں۔ ہم اپنی جگہ چاہے جتنی خوبصورت بنا لیں گے، سکون نہیں مل سکتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہاں غور کرنے کی ایک بات ہے، صرف ایک جملہ ان لوگوں نے بدلا تھا، کتنے؟ حتہ کی جگہ پہ حبہ کیا تھا۔ ہم اور آپ تو آج پورے دین بدل دیے ہوئے ہیں، آج ہم لوگ اپنی پوری شریعت کو خود بدل کر کے رکھ دیے ہیں۔ آج ہم لوگ کھانے پینے، رہنے سہنے، پہننے اوڑھنے، تجارت کاروبار میں
کتنی چیزوں کو بدل کر کے رکھ دیے ہیں۔ قسم خدا کی اگر مسلمان کو ایک وادی میں آج ہم لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے اور غیروں کو بھی ملا دیا جائے تو پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ اس میں مسلمان کون ہے اور غیر کون ہے۔ اتنے ہم اپنے اندر میں شریعت کو نکال کر کے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کر دیے ہیں، الفاظ اور جملے کو بدل دیے ہیں۔ سلام کی جگہ میں ہلو ہلو غلو کی باتیں لے آئے، سلام کی جگہ پر سلام کو ہم نے بدل دیا، اور اس طرح سے نکاح میں کتنی ایسی چیزوں کو ہم نے بدل کر کے رکھ دیا، اپنے لباس وضاقتہ کو کتنے بدل کر کے رکھ دیا، کتنے ایسے مسئلے حلال و حرام کے ہم لوگ اس کو بدل کر کے رکھ دیے ہیں۔ یہ تو احسان ہے، یہ تو پیغمبر اعظم ہم سب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے میرے بھائی بزرگوں، کہ کچھ بھی اطمینان و سکون سے مسلمان کہلا رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں جو حال اس وقت میں ہم لوگوں کا ہے، مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ حتیٰ ایک جملہ بدلا تو پکڑ آ گئی، آج تو شریعت پوری بدل دیے ہیں لوگ، کتنے مکتب فکر کے لوگ، مسلک کے لوگ اپنی اپنی ٹولیاں بنا لیے، دین اور شریعت کا نقشہ بدل لیے، عبادت اور نماز کی حیت اور کیفیت بدل کر کے رکھ دیے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ پکڑ نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی پکڑ۔ میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے اس سے اگر کوئی تجاوز کر دیا، اللہ نے جو بتایا اس سے جو گھٹا بڑھا دیا، اس کی ضرور پکڑ ہے، ضرور پکڑ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ڈرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی اسی چیز میں زیادتی نہ ہو جائے، ہماری کہیں پکڑ نہ ہو جائے، اس لیے وہ لوگ بہت ہی ڈر کر کے باتیں کرتے تھے، ایک ذرا بھی اس سے اونچ نیچ ہونے نہیں دیتے تھے، ذرا بھی الفاظ کے جملے کو بھی بدلتے نہیں تھے۔ واقعہ میں نے بتایا ہوں کبھی شاید کہ ایک موقع پر مسجد نبوی میں ایک شخص آ کر کے جو سلام کیا تھا صرف، اور یہ کہا تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دینے والے نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، کتنا بڑھایا؟ ایک جملہ بڑھا دیا۔ اس مسجد میں اس وقت میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود تھے، آپ سنیں تو فوراً کھڑے ہوئے، کس نے سلام کیا ہے؟ امیر المومنین فلاں شخص نے سلام کیا ہے۔ جواب کس نے دیا؟ اس نے جواب دیا ہے۔ آپ نے سختی سے پوچھا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ کیوں تم نے بڑھایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بڑھایا، نہ بڑھانے کو حکم دیا ہے، اس کی یہ جگہ ہی نہیں ہے یہاں پر۔ جب آقا نے نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہاں نہیں فٹ کیا ہے تو تم ہوتے ہو اتنا بڑھانے والے کو۔ حالانکہ وہ جملہ بہت پیارا ہے، وہ مغفرت ہو، اللہ تیری بخشش و مغفرت کر دے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سختی سے اس سے بات فرما رہے ہیں۔ کیسے بڑھایا؟ خبردار اگر آج کے بعد کوئی بڑھانے کا کام کیا تو عمر تیرے گردن کو درے سے توڑ کر کے رکھ دے گا۔ دین میں اتنا بھی بڑھانے کی اجازت نہیں ہے، جتنے دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہی کرنے کا حکم ہے۔ آج کو نماز میں بڑھا دیا کچھ اذان میں بڑھا دیا کچھ دعاؤں میں بڑھا دیا کچھ نکاحوں میں بڑھا دیا کچھ۔ یا اللہ کوئی دین ہے یا مذاق ہے؟ یہ آج مسلمان اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے اس چیز کو عمل میں لا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو اچھا ہے، کوئی غلط کام کر رہے ہیں کیا؟ ہاں وہ کام چاہے کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا مہنگا کیوں نہ ہو، اگر اس کا ثبوت پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو وہ چیز بیکار ہے، بیکار ہے، اس میں نہ ثواب ہے، نہ اس میں نجات ہے، نہ برکت ہے۔ اسی لیے ایک چھوٹے سے جملے پر اللہ نے 40 سال تک کے اس وادی میں ان کو قید میں رکھ دیا۔ نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پاتے ہیں۔ آج صبح سے شام تک کے کتنی چیزیں ہم بدل دیتے ہیں، کہاں سے مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں، کہاں سے ہم کو امن اور سکون مل سکتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں، ہم کو لوٹ کر کے سکون حاصل کرنے کے لیے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر عمل کرنا پڑے گا، اور جتنا کرنے کا حکم دیا اتنا ہی کیجئے، زیادہ کیوں کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ جب اللہ نہیں چاہتا ہے تو کیوں کریں گے؟
رسول اللہ نہیں بتایا تو کیوں کرے گی؟ اپنی مرضی سے دین نہیں چلتا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے دین اسلام چلے تو پھر وہ دین ہی نہیں ہے، یہ تو غیروں کا طریقہ، وہ اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو کہا گیا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، جو کہا تھا مغفرت کے جملے اس کو ان لوگوں نے بدل دیا، اور حبہ میں آیا، یعنی حبہ کھانے پینے کی چیزیں۔ ہم کو یہ سب نہیں چاہیے، ہم کو کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے، زمین کا چاہیے۔ کیا چاہیے؟ مجھے ترکاری چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ پیاز چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ ککڑی چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ مسور کی دال چاہیے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے خود ذکر فرمایا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ اب زمین کی چیز کھانا چاہتے ہیں۔ اے میرے نبی، اے میرے موسیٰ، ان کو اب اس جگہ سے ہٹا کر کے کھیتی کرنے والی جگہ پر ڈال دیجیے۔ لہذا مصر کی زمین پر پھر ان کو واپس کیا گیا۔ اب وہاں جا کر کے یہ لوگ کھیتی باڑی کرنے لگے، دنیا داری کرنے لگے، آخرت ختم ہو گئی ان سب کی۔ اور وہ لوگ مطالبہ کی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے اللہ سے کہیے ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، ہم کو یہ روز یہ حلوہ من و سلوہ نہیں چاہیے، بلکہ مجھے ترکاری بھی چاہیے، مجھے ککڑی بھی چاہیے، مجھے مسور کی دال بھی چاہیے۔ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، یہ چاہیے مجھے، ایک کھانے پر نہیں رہیں گے۔ آج ہم لوگ کھانے کے بہت دل دادا ہیں، کھانے کے ہم لوگ بڑے دل دادا، بڑے شوقین، جتنے عبادت میں شوقین نہیں اس سے زیادہ کھانے میں شوقین، جتنے ہمیں سجدے سے شوق اور محبت نہیں ہے اس سے زیادہ پہننے اوڑھنے میں ہم کو ہے۔ میرے بھائی بزرگو، یہاں کم کھائیے، جنت میں خوب کھائیں گے انشاءاللہ۔ یہاں کھانے پینے میں لگ کر کے اپنے آپ کو اتنا عبادتوں سے سست اور دور مت ہو جائیے کہ کل پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے وہ لوگ کھانے پینے کے چکر اور اس کی کوشش میں لگ گئے۔ اللہ کیا فرمایا؟ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں اعلیٰ چیز دے رہے ہیں، ادنا کو پسند کر رہا ہے، محنت کرنا پسند کر رہا ہے۔ اسی لیے کھانے کا تو حکم ہے لیکن کھانے کے کچھ آداب بھی ہیں، پہننے کا حکم ہے لیکن پہننے کا کچھ آداب بھی ہیں، سونے کا حکم ہے کہ رات میں سو جاؤ تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں، چلنے کا حکم ہے تو چلنے کا بھی کچھ آداب ہیں۔ گویا کہ ہماری پوری شریعت میں اللہ نے ہم سب کو باادب بنا کر کے رکھا ہے، بے ادب نہیں رکھا ہے۔ اسی لیے بزرگ کا بڑی شاندار نصیحتیں ہیں، دو بزرگ، ایک بزرگ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمہ اللہ، نام سنیں؟ جنید کون ہے؟ ولیوں میں ایک ولی ہے حضرت خواجہ جنید، کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی شیخ الحدیث نہیں، کوئی بڑا حاجی غازی بھی نہیں۔ ولایت ان کو کیسے ملی تھی معلوم؟ پہلوان تھے، وہ نامور پہلوان تھے، جنید نامور پہلوان، ان کے ٹکر میں ملک میں کوئی نہیں آتا تھا، بغداد میں بہت شاندار جاندار پہلوان تھے۔ بادشاہ اپنا خاص پہلوان اس کو بنا رکھا تھا، سال میں 6 مہینے میں 3 مہینے میں کشتی مقابلہ کرواتا تھا۔ تو اس موقع پر ایک غریب آدمی ان کے مقابلے میں آ گیا، کوئی بھی نہیں آیا، وہ آیا، اور میدان میں جب اترا ہے تو وہ غریب آدمی آیا، کبھی بھی وہ کشتی نہیں کیا تھا، آ کر کے کان میں بولا جنید تو واقعتاً بہت بڑا پہلوان ہے، ہم تیرا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں؟ کہا کہ پھر کیوں آیا ہے اتنی پریشانی اٹھانے کے لیے؟ جب مقابلے نہیں کر سکتے تو آیا کیوں؟ کہا کہ ایک مجبوری سے آ گیا ہوں۔ کیا ہے مجبوری؟ کہا کہ میں آل سید ہوں، یعنی رسول اللہ کے خاندان سے میرا تعلق ہے، میرے گھر میں بڑی غربت آ گئی ہے، بچے بھوکے، امی بھوکے ہیں، صدقہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا شرم محسوس ہوتی ہے، رسول اللہ کا نام اور اس کی عزت آڑ آ جاتی ہے، کیسے میں مانگوں، کیسے بھیک مانگوں، کیسے زکوٰۃ صدقہ لوں؟ اس لیے فاقہ پر فاقہ ہے۔ بادشاہ کی طرف سے جب یہ انعام کا اعلان ہوا تو میں سوچا کہ چل کر کے اس سے بات کروں گا، سمجھوتا کر لوں گا اور انعام لے لوں گا تو گھر کی روزی روٹی چل جائے گی۔
کہا کہ پھر کیا کروں؟ کہا کہ تو شکست کھا جا، مجھے جتا دے۔ اللہ، تو شکست کھا جاؤ، آج مجھے ذرا جتا دو، ہم جیت جائیں گے تو انعام ہم کو مل جائے گا، اور انعام یہ حلال ہے میرے لیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں خود گر جاؤں گا تو میرے چھاتی پر، سینے پر بیٹھ جانا، دکھا دینا کہ میں نے اس کو شکست دے دی۔ اللہ، گر گیا، ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ نے ڈانٹا جنید کو، ارے تو میرا ناک کٹوا دیا، ایک اناڑی آدمی سے تو ہار گیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، شاید تو کچھ سے سیٹنگ کر لیا کیا، ٹھیک سے پھر سے کرو۔ ایک بار، دو بار، تین بار گر گئے، اور تینوں بار ایک غریب کو اپنی چھاتی پر بیٹھایا۔ آج زمانہ بدل گیا، غریب کے چھاتی پر ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم پاؤں سے تجھے کچل دیں گے، چلنے کا تیرا حق نہیں میرے سامنے، تجھے اچھا کھانے کا حق نہیں ہے میرے سامنے، تم اتنا اچھا پہن کر کے کیسے آیا میرے سامنے۔ آج کا مزاج بدل گیا ہے، لیکن ایک پہلوان، بادشاہ کے درباری پہلوان، جس کی عزت احترام ہے، نام ہے، آج ایک غریب بھوکا پیاسا انسان کو اپنی چھاتی پر بیٹھاتا ہے، سینے پر بیٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ ناراض ہو گیا، کہا کہ اس کو ہٹاؤ، یہ میرا ناک کٹا دیا اس نے۔ جنید کو نکال دیا اپنے دربار سے، رات بھر روئے ہی، اللہ کیا ہو گیا۔ ایک درخت کے سائے میں رات میں نیند آ گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا جنید رو نہیں، دنیا کا بادشاہ تم کو نکالا ہے، لیکن پوری کائنات کا بادشاہ نے تجھ سے دوستی کر لیا ہے، اب تو اللہ والا ہو گیا۔ اس وقت سے ان کو ولایت ملی۔ کس سے ولایت ملی؟ ایک نیکی، ایک غریب کے ساتھ ہمدردی کرنے کی وجہ سے ولایت کا اتنا بڑا درجہ کہ دنیا آج جانتی ہے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمہ اللہ، غریبوں کو سہارا دیجیے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کیجیے، کسی کے چین و سکون مت چھینیے، دنیا کی خوشی منانے کے لیے کسی کی خوشیوں کو اجاڑیے مت، کسی کے دلوں پر سوار مت ہوئیے۔ اسی لیے ایک بزرگ ان سے پوچھا ایک موقع پر، وہ بھی بزرگ، عجیب و غریب بزرگ، حضرت شاہ بہلول دانا علیہ الرحمہ، جو وقت کا ایک ولی ہے، مجذوب ہے، جدھر چلتا ادھر ہی جنت کا فیصلہ کراتا رہتا تھا۔ ایک دن ان کی مجلس میں آیا اور آ کر کے کہا کہ جنید تو بہت بڑا ولی ہے، ذرا مجھے تین چیزیں بتاؤ۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ بات کرنے کے ادب کیا ہے؟ بات تو انہوں نے کہا کہ بات کرنے کا ادب اچھا سے بولنا، سچ بولنا، ٹھیک سے بولنا، اور کیا اس کے ادب ہو سکتے ہیں؟ صحیح بات بولنا۔ کہا کہ ولی ہو لیکن بات کرنے کا ادب بھی تجھے معلوم نہیں۔ دوسری ملاقات پھر بھی پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ سونے کا ادب کیا ہے؟ کہا کہ سونے کا ادب بستر صاف ہو، اچھی جگہ ہو، دعا پڑھ کر کے سونا، دعا پڑھ کر کے اٹھنا، بائیں کروٹ میں سونا، یہ سب آداب بتا دیے جو آداب ہے۔ کہا کہ ولی بنے ہو لیکن تجھے سونے کا بھی ادب معلوم نہیں ہے۔ پھر ایک ملاقات ہوئی، کہا کہ اچھا جنید ایک اور سوال ہے، بتاؤ کھانے کا ادب کیا ہے؟ کھانا۔ کہا کہ کھانے کا ادب حضرت یہی تو ہے کہ ہاتھ دھو لینا، کھانا دسترخوان پر رکھنا، ادب سے بیٹھ جانا، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا، کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کر لینا، یہی تو ادب ہے، اور کیا ہے؟ کہا کہ ولی بن گیا ہے لیکن کھانے کا ادب بھی معلوم نہیں تجھے، اور چل دیے، جواب نہیں دیے وہ تو۔ حضرت جنید بغدادی دامن پکڑے اور پکڑ کر کے کہا جانے نہیں دوں گا جب تک تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیجیے، تینوں سوال کا جواب دیجیے، ہم کو نہیں معلوم تو آپ کو تو کم سے کم معلوم ہے۔ حضرت شاہ بہلول دانا کی آج اس تینوں باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھائیے، تبھی جنت آسان ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، دعائیں قبول ہو جائے گی، نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، امن سکون چین ملے گا اس دنیا میں۔ کیا کہا کہ دیکھو ادب یہ ہے بات کرنے کی، وہ چاہے جتنی اچھی بات کرو لیکن خیال یہ رکھو تیری بات سے کسی کے دل میں ٹھیس نہ پہنچے، وہ دکھی نہ ہو، وہاں سے جائے تو اس کے دل میں تیری بات سے کوئی زخمی نہ ہو۔ بات کو ناپ تول کر کے کرنا،
سامنے والے کے حالات کو دیکھ کر کے بات کرنا، کہیں ایسا نہ ہو تیری گفتگو، تیری بات، تیری کسی ادا سے اس کو تکلیف پہنچے، یہ ہے اس کے سب سے بڑے آداب۔ اس لیے کسی طرح سے کوئی بات نہ کرنا جس سے کسی سامنے والے کو تکلیف ہو جائے، محبت سے، عافیت سے، اس کا خیال رکھ کر کے بہت ہی نرمی مٹھاس سے بات کرنا، یہ ہے ادب۔ کہا کہ سونے کا ادب، کہا کہ سونے کا ادب یہ ہے، سونے کا ادب یہ ہے، بستر بھی ٹھیک ہے، پاک ہے، سب ہے، لیکن پہلے سونے سے غور کر لینا مجھے جو سلا رہا ہے اس کی نافرمانی میں کتنا کیا ہوں اور نیکی کتنا کیا ہوں۔ یہ غور کر لینا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں سو رہا ہوں کسی کی نیند کو خراب کر کے تو نہیں سو رہا ہوں، کسی کو تکلیف دے کر کے تو نہیں سو رہا ہوں، کسی کو اذیت پہنچا کر کے تو نہیں سو رہا ہوں۔ ہم کو تو نیند آ جائے گی لیکن کہیں میری اذیت سے دوسرے کی نیند تو خراب نہیں ہو رہی ہے۔ دعا اپنی جگہ ہے، سنت اپنی جگہ ہے، لیکن اگر تم نے کسی کو دکھا کر کے، دل دکھا کر کے، نیند خراب کر کے اگر تو سو رہا ہے تو یہ ادب کے خلاف ہے، ایمان والے کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سویا تو پھر دوبارہ اٹھا نہیں۔ اس لیے سونے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ ہم سے کہیں کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی ہے، کسی کا نیند تو خراب نہیں ہو رہی میری فکروں میں، میرے درد دہشت سے کوئی بیدار تو نہیں ہے، کسی کے گھر میں بے چینی تو نہیں ہے۔ اسی لیے سکون دیجئے، سونے سے پہلے محاسبہ کیجئے کتنی نیکیاں کیا ہوں اور کتنا گناہ کیا ہوں، تب ہے یہ سونے کا آداب۔ سونے کا آداب، کھانے کا آداب کیا ہے بتائیے؟ حضرت شاہ بہل الدانہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کھانے کا آداب اپنی جگہ جو ہمارے آقا نے فرمایا، لیکن اس سے پہلے ایک چیز غور کر لینا کہ یہ جو کھانے کے لیے جو چیز ہم جا رہے ہیں میرے سامنے ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ آج اس پر ہم لوگ کوئی غور نہیں کرتے، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کھانا ہے مجھے، کھانا ہے مجھے، پینا ہے مجھے، دعا پڑھ کر کے حرام کھانے پر میں اگر پڑھ کر کے کھائیں گے تو کیا کھانا حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا حلال۔ کتنے اس کو اچھی جگہ پر میں سجا دھجا کر کے رکھ دیں گے، حرام حرام ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ حضرت شاہ بہل الدانہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کھانے کے سب سے پہلی چیز جو ہے اور ادب میں جو داخل ہے وہ یہ ہے پہلے دیکھ لو، سمجھ لو یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حلال ہے تو بہت اچھا، حرام ہے تو مت کھانا۔ اس لیے اس سے وجہ سے تیری نسلوں پر اثر پڑے گا، تیری نمازوں پر اثر پڑے گا، تیری عبادت پر اثر پڑے گا، تیری زندگی پر اثر پڑے گا۔ آج میرے بھائیوں بزرگوں ہم لوگ کھاتے ہیں خوب اچھا، کھلاتے ہیں خوب اچھا، بڑے بڑے محلوں میں اچھے سے کھلاتے پلاتے ہیں، اس کے لیے ہزاروں انواع اقسام کی چیزیں پیدا کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ اسی لیے علماء فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر کہیں خدا نخواستہ تم کو کبھی ایسی مجلسوں میں جانا پڑے اور کسی ایسے لوگوں کے یہاں کھانا پڑے جہاں کوئی گنجائش نہیں نکلنے کا، جیسے ایک تقریب ہے، ایک شادی خانہ ہے، شادی میں پروگرام ہے، ولیمے ہے، لیکن ہے غیر ناجائز ہے کچھ یہاں، اگر دل میں یہ پیدا ہے تھوڑا کھا لو تاکہ اس کا اثر زیادہ نہ ہو، زیادہ نہ ہو، تھوڑا کھا لیجئے، ذرا سا صرف شریک ہو جائیے، اس کے دل رکھ دیجئے۔ فرماتے ہیں کہ بس تھوڑا سا چکچکا کر کے نکل جاؤ تاکہ تیرے جسم میں زیادہ حرام لقمہ نہ پلے۔ لیکن آج تو ہوتا کیا ہے، حلال سے زیادہ حرام کھا کر کے ہم لوگ آتے ہیں میرے بھائی بزرگوں۔ اس لیے ادب یہ ہے کھانے کا کہ ہمیشہ غور کرنا چاہیے حلال ہے یا حرام ہے۔ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے ایک اچھی نعمت سے ہٹا کر کے ان کو کہاں لا دیا؟ ان کو لا کر کے کھیتی باڑی مشقت میں ڈال دیا۔ آج روزی میں اگر مشقت ہو جائے، تکلیف ہو جائے، آنے میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ اپنے اعمال پر غور کیجئے، دنیا کے ماحول پر غور مت کیجئے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، مارکیٹ ڈاؤن ہے، ابھی مہنگائی زیادہ ہے، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن اگر ہمارا اور آپ کا تعلق اچھا ہے اور ہمارا اور آپ کا تعلق روزی دینے والے سے اچھا ہے تو اس رب کریم کے نزدیک مہنگائی بھی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو چھپر پھاڑ کر کے اللہ کسی بندے کو دیتا ہے۔ لاک ڈاؤن ہوئے نا، کتنے بھکاری بن گئے لیکن کتنے امیر بھی بن گئے۔
کتنے ایسے ہیں جن کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کتنے ایسے لوگ ہیں ذرا بھی ان کے عبادت میں روزی کی پریشانیوں میں فرق نہیں آیا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو تہجد نہیں پڑھتے تھے لیکن لاک ڈاؤن کی زندگی میں تہجد گزار بن گئے، کتنے ایسے نوجوان تھے جو قرآن کبھی نہیں کھولے تھے لیکن وہ حافظ قرآن بن گئے، کتنی ایسی بیٹیاں اور کتنی ایسی بچیاں تھیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن لاک ڈاؤن کے موقع پر قرآن پڑھنے والی بنی، حافظہ بنی، دین سیکھنے والی بنی، تہجد گزار بنی۔ ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں۔ تو میرے رب کے لیے نہ مہنگائی کوئی رکاوٹ ہے، نہ اللہ کے لیے روزی کی وسعت کے لیے کوئی دنیا کی حکومت کی رکاوٹ ہے۔ وہ تو اپنے بندوں کو وسعت دیتا ہے جب وہ بندے فرما بردار ہوتے ہیں، اور اگر نہیں فرما بردار ہوتے ہیں سارا سسٹم ہوتا ہے لیکن اس کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بنی اسرائیل اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو میرے بھائیو بزرگوں اللہ نے کتنی وسعت دی تھی، کتنی نعمتیں دی تھی، لیکن ان کو تنگی کیسے آئی کہ وہ نافرمانی کرنے لگے۔ اس لیے فرما بردار بنیے، روزی میں وسعت ہوگی، روزی میں بڑھوتری ہوگی، اللہ امن سکون چین نصیب فرمائے گا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے حکموں پر عمل کیجیے، زیادہ مت کیجیے، اتنا ہی کیجیے جتنا کرنے کا حکم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا۔ اس وادی میں جب وہ لوگ آئے نا تو پانی کی ضرورت پڑی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ تو پورا میدان ہے، یا پانی تو نہیں ہے؟ کہا کہ پانی کا انتظام کر دیتا ہوں۔ دیکھو ایک چٹان ہے وہاں پر پتھر، جا کر کے اپنی لاٹھی مارو اس طرح سے، پانی وہاں سے نکلے گا، کنواں کھودنے کی ضرورت نہیں، نہر بنانے کی ضرورت نہیں، پائپ ڈالنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی لاٹھی لگا دیجیے اس میں، چشمہ میں نکال دیتا ہوں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، لاٹھی ماریے پتھر سے پانی نکال دوں گا۔ مار دی، ایک فوارہ نکلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے آؤ بھائی پانی کا انتظام ہو گیا۔ ضدی قوم تھی، کیا کہنے لگی 12 لوگ ہیں، 12 چشمہ ہونا، الگ الگ پئیں گے ہم لوگ 12 خاندان کے لوگ ہیں، اسی لیے ایک چشمے سے نہیں پئیں گے۔ اللہ سے پھر دعا کی ہے اللہ یہ لوگ تو 12 قبیلے کے لوگ ہیں، 12 چشمہ مانگتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 12 مرتبہ مارو، تو 12 مرتبہ اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مارے تو 12 چشمے نکل گئے۔ اللہ کی قدرت یہ شان ہے نا، شان ہے، نہ کنویں کی ضرورت پڑی، نہ تالاب نہر کی ضرورت پڑی، نہ پائپ ڈالنے کی ضرورت پڑی، ایک ایک لاٹھی کے مار سے ضرب سے اللہ نے 12 چشمے نکالے، پینے لگے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو اس سے بھی بڑی ہے، ہم سب کو جو اللہ نے نبی دیا اس سے بھی کہیں اونچا مقام دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوکے ہیں، ملاقات ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ دیا دودھ کا، تھوڑا سا، کتنا؟ تھوڑا سا دیا، اور آپ نے فرمایا سب کو پلا دو، جتنے لوگ ہیں اتنے سب کو پلاؤ۔ تھوڑا سا دودھ آپ 70 صحابہ کو پلا کر کے واپس لائیں تو اتنا ہی کہ اتنا رہا، کتنا؟ جتنا تھا اتنا۔ نبی کو برکت اللہ نے دی، اللہ نے خوب برکت دی، اور آپ سب پیے، خوب پیے۔ پانی کا ایک پیالہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پینے والے بہت ہیں، آپ اپنی انگلی مبارک کو اس میں ڈالے رکھے اور سب سے کہا کہ پیتے جاؤ پیتے جاؤ۔ فرمایا گیا کہ 300 سے زیادہ لوگ پانی پی لیے۔ اللہ، یہ کیا ہے؟ ایک چشمہ وہاں ڈنڈے مارنے کا حکم ہو رہا ہے، میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے چشمہ اللہ نکال دے رہا ہے۔ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے قریب تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی بھی غالباً ساتھ میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی دیکھو وہ جو کھجور کا درخت ہے، جاؤ اس کو ہلانا اور کہنا کچھ کھجوریں گراؤ، تو وہاں سے کھجوریں گرے گی، لے کر کے آ جاؤ۔ وہ درخت میں ایک بھی کھجور لگے ہوئے نہیں تھے، حضرت علی یقین رکھتے تھے، فوراً گئے اور ہلائیں تو پکی پکی کھجوریں گری، آپ لے کر کے آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی لے کر کے آئے، نبی بھی کھائے، حضرت علی بھی کھائے،
کھجور ختم ہوئی، تھوڑا سا کھجور آپ نے باندھ کر کے حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دیا اور یوں فرمایا کمر میں اس کو باندھ لو، جب جب تجھے بھوک لگے گی ایک ایک نکال نکال کر کے کھاتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھاتے رہے، کئی سالوں تک کھاتے رہے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ اچانک ان کے دل میں بات آئی کتنی کھجوریں دیکھے باقی ہیں، لہذا اس کو کھولے اس گٹ، اور کپڑے سے انہوں نے گن کر کے دیکھا تو ساری برکتیں چلی گئی۔ بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ آپ نے جو کھجور عطا کیا تھا آج یہ حال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اگر موت تک تم نہیں دیکھتے تو تم اس سے کھاتے رہتے اور پلاتے رہتے، کبھی کھجوریں کم نہیں ہوتی۔ میرے بھائی بزرگوں، ہم سب کو جو پیغمبر اللہ نے دیا، جو امتی جس کا بنایا ہے، وہ بڑی عظمت والا، اس کی قدر کیجیے۔ آج دنیا پہ حرمتی کرنے پر لگی ہوئی ہے، آج دنیا کے لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ گستاخی کر رہے ہیں، کروایا جا رہا ہے، لیکن اس کا جواب مار پیٹ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب ہم کو اور آپ کو سنت رسول کو زندہ کرنے سے ہے۔ وہ اگر ایسی بات کہتا ہے تو ہم اتنے ہی زیادہ نبی کی سنت کو فالو کریں، نبی کی سنت کو بڑھائیں، نبی کی زندگی کو دوسروں تک کے منتقل کریں، بتائیں۔ اس کا صحیح جواب یہی ہے۔ اس لیے آج دنیا چاہتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرا کر کے مسلمانوں کو ایک ورگلانا اور اس کی ایمانی حیت اور کیفیت میں کو بجھال پیدا کر دینا۔ میرے بھائی بزرگوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ایسے حالات میں رسول اللہ کی سنت کو اپنائیے، اپنے گھروں میں زندہ کیجئے، خیر ہے اسی میں برکت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم۔ یہاں سے علماء کرام ایک مسئلہ لکھتے ہیں، اس کو بھی بتا دوں۔ استسقاء، استسقاء کس کو کہتے ہیں؟ جب پانی نہ ملے تو پانی کے لیے اللہ سے دعا کرنا، اس کو استسقاء کہتے ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ کیا پڑھی جاتی ہے؟ نماز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استسقاء یہ تھی کہ وہ نبی تھے، پیغمبر تھے، اسی لیے پتھر پر انہوں نے کیا کیا؟ مارا، دعا کی، ہو گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بارش کی تجھے ضرورت پڑے تو کیا کرو؟ 2 رکعت نماز پڑھا کرو، اس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں، یعنی نماز کی پانی کی طلب کے لیے، پانی مانگنے کے لیے اللہ نے خاص چیز۔ پتہ یہ چلا میرے بھائیو بزرگوں، پانی ایک بڑی قدردان چیز ہے یا نہیں ہے؟ پانی بڑی قدر کی چیز ہے، خاص اس کے لیے کمی ہو جائے تو نماز پڑھ کر کے اللہ سے مانگیے۔ پانی کی برکت اللہ اس وقت روکتا ہے جب اس کی لوگ ناقدری کرتے ہیں اور پینے والا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس لیے استسقاء نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا اور اس کے دوسرے مطلب علماء مفسرین لکھتے ہیں استسقاء ایک دعا ہے، یعنی جب تجھے کمی محسوس ہو تو کیا کرو؟ اللہ سے پانی مانگو، دعا کرو، اللہ رب العالمین تجھے ضرور پانی عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، جن کے باغ مدینے میں بہت تھے، اور جب ان کا باغ خشک ہونے لگا، قحط آ گیا تھا، بارش برسوں مہینوں سے نہیں ہو رہی تھی، مدینہ تک گیا تھا، نبی کا زمانہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جب گناہ خوب ہوتا ہے تب اللہ بارش کو روکتا ہے، مدینے میں تو اچھے لوگ تھے، نبی تھے، کیوں روکا؟ میرے بھائی بزرگوں، اس لیے اس وقت میں روکا تاکہ امت کے لیے پیغام مل جائے۔ نبی کے زمانے میں ایسا ہوگا، نبی دعا کریں گے، امت کے لیے سنت ہو جائے گی کہ دیکھو جب بارش رکی تو دعا نبی کی ہے، ہم بھی دعا کریں گے۔ اسی لیے اللہ نے کبھی گناہ کے لیے ایسے نہیں کیا، بلکہ کبھی کبھی ہمارے اور آپ کے لیے عبرت اور عمل کے لیے اللہ نے کروایا۔ لہذا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے ان کے خادم اور غلاموں نے کہا تھا ایک موقع پر، باغ سوکھ گیا ہے، کھجوریں سب ختم ہونے والی ہے، آج سے کل تک اگر پانی اس میں نہیں ڈالیں گے اور نہیں پانی ملا تو سب باغ چل کر کے خاکستر ہو جائے گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہا کہ جاؤ میں پانی لے کر کے آتا ہوں، تم لوگ پھاوڑے کدال سب لے کر کے باغ پہنچو، میں پانی لے کر کے آتا ہوں۔ سیدھے آئے مسجد نبوی، آنے کے بعد ایک کونے میں 2 رکعت نماز پڑھیں، خوب روئیں، یہاں سے پانی نکالیں، کہاں سے؟
یہاں سے نکالنا آتا ہے؟ لاٹری ہار جائیں گے تو نکل جاتا ہے پانی ہے؟ لاٹری ہار جائیں گے تو پانی نکل جائے گا، گوشت خراب ہو جائے گا تو پانی نکل جائے گا، تجارت میں کمی آ جائے گی نکل جائے گا، کوئی ستا دیا ذرا سا تو پانی نکل جائے گا، لیکن گناہوں پر یہاں سے پانی نکلنا بند ہو گیا ہے، دل پتھر ہو گئے، آنکھ پتھرا گئی ہے۔ یاد رکھیے جب آنکھ سے پانی نکلنا بند ہو جائے اللہ کے سامنے تو سمجھ لیجئے کہ بے حسی اور ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کی پہچان بتایا ہے قرآن کریم میں کہ جب میرا نام، میرے ذکر میرے سے لاؤ لگاتا ہے تو اس کی آنکھیں نرم ہو جاتی ہے، ڈبڈبا جاتی ہے۔ لہذا جب دل میں اور یہ کیفیت نہ ہو تو ایمان کی فکر کیجئے۔ گوشت پر رونا آ جاتا ہے، تجارت کی کمی پر رونا آ جاتا ہے، کسی کے ڈانٹنے پر ہم کو رونا آ جاتا ہے، کسی کے جھڑکنے پر رونا آ جاتا ہے، کسی طرح سے زندگی میں ذرا فرق آ جائے تو رونا آ جاتا ہے، نہیں رویا اور نہیں رونا آتا ہے تو آج اپنے گناہوں پر، اللہ کی نافرمانی پر۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ارے بھائیو اگر رونا نہیں آئے تو رونے جیسا منہ بنا کر کے رو، اللہ وہ بھی قبول کر لے گا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگو رونا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے روئے، اے اللہ آپ سے ایک ہی بات کہتا ہوں، جتنی آپ کھجوریں دیتے ہیں مجھے اس میں کبھی خیانت کیا ہوں کیا؟ اگر خیانت نہیں کیا ہوں تو آج مجھے پانی کی ضرورت ہے، میرے باغ کو آپ پانی دیجیے، اور اگر خیانت کیا ہوں تو آگ دیجیے اور جلا دیجیے، مجھے ایسے باغ کی ضرورت نہیں۔ اللہ